الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین عزیز شام، آج کی یہ محفل اور رونق محفل، اس کا مقصد، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہاں ختم قرآن پاک کیا گیا، انتظامیہ نے انتظام کیا اور یہ 25 دن گزارے، قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا، نمازیوں نے، مقتدیوں نے یہ قرآن پاک سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ایک تو ان کے لیے مبارکباد کہ آپ نے اس مسجد کو آباد کیا، بالخصوص محکمہ والوں نے، ارد گرد پڑوسیوں نے، جناب منظور سلطان صاحب، جناب رانا علی اکبر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر و بار میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اس مسجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس محکمہ والوں کے ملازمین کو تمام حادثات سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اور دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو پیش کیے۔ یہ قاری ضیاء اللہ صاحب یہاں 2 مہینے سے آئے ہیں اور خصوصی تعاون جناب ہمارے بھائی ندیم خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے تعاون سے ہمارا مدرسہ جو گول چوک میں آگے تشریف لے جائے گی، بالخصوص ان کا خصوصی تعاون ہے۔ یہ تنخواہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں قاری صاحب کو، میری تنخواہ علیحدہ ہے، ان کی تنخواہ علیحدہ ہے، صرف بچوں کے لیے انہیں مختص کیا گیا ہے اور قاری صاحب پورا ٹائم دے رہے ہیں۔ ہمارا اکٹھا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ 2 مہینوں کی کاوش ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کس طرح بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کس طرح لہے میں پڑھتے ہیں۔ صرف 2 مہینوں میں اور پھر یہ آخری 2 دنوں میں قاری صاحب نے یہ تلاوت کروائی ہے، یہ محنت کی ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے اپنے محلے میں گول چوک کی مسجد جو ادارہ ہمارا دارالعلوم قمریہ کے نام سے ہے، حضور قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ منسوب کیا گیا ہے اور یہ ادارہ رجسٹر ادارہ ہے، حکومت کی طرف سے رجسٹر ہے اور باقاعدہ قاری صاحب موجود ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن پاک پڑھائیں اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جس کے کپڑے اچھے ہیں، جس کا کام اعلیٰ ہے، جس کا منصب اعلیٰ ہے، جس کی کوٹھی اچھی ہے، کار اچھی ہے، وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن بات سچی اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وہ تم میں سے اعلیٰ ہے، تم میں سے برتر ہے، تم میں سے بہتر ہے اور بہترین ہے۔ اس لیے اگر آج ہم حفاظ کرام کو عزت نہیں دے رہے تو کل ہم دیکھیں گے قیامت والے دن اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ حفاظ کرام کے جو عامل قرآن ہیں، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے والدین کو اس طرح کا تاج پہنایا جائے گا جس طرح سورج کی چمک اور روشنی ہے، اس سے زیادہ چمکدار تاج ان کو پہنایا جائے گا جو حفاظ قرآن کے والدین ہیں۔
اور حفاظ کرام کا مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بلند فرمائے. حفاظ کرام سے فرمایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, جہاں تیری بناس ہوگی وہاں تیری جنت میں تیرا مقام ہوگا. یہ حفاظ کرام کا مقام ہے جو ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں بتا دیا. اور صرف یہ اجر یہاں تک محدود نہیں ہے, یہ اجر دنیا میں ہوگا اور آخرت میں نہیں ہوگا. آپ نے حدیث پاک میں سن رکھا ہے اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور جنت میں پہنچنے کے بعد اسے اپنا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے, اور مقام و مرتبہ مل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے. وہ بندہ عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میرے جو اعمال تھے اس کے مطابق مجھے درجہ مل گیا تھا, میں جنت میں پہنچ گیا تھا, جنت میں مجھے مقام مل گیا تھا, آج میرا اچانک درجہ بلند کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا, اس بندے سے فرمائے گا کہ تو جب دنیا چھوڑ کے آیا تھا تو دنیا میں تیرا بچہ تھا جو چھوٹا تھا, آج وہ 4 یا 5 سال کا ہو گیا ہے اور وہ آج قاری صاحب کے پاس گیا ہے اور قاری صاحب کے پاس میرا نام اس نے بلند کیا ہے, میرے نام کی اس نے تسبیح کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس نے پڑھا ہے, اور وہاں زمین پر بیٹھ کر تیرا بچہ میرے نام کو بلند کر رہا ہے, تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہاں تیرے درجے کو کیوں نہ بلند کروں. سامنے احتشام جن بچوں کو ہم چھوڑ جائیں گے, آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن بچوں کو دین پڑھایا جاتا ہے, جن بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, وہ بچے مسجد کی طرف آتے ہیں اور مسجد میں آ کر جب نماز پڑھتے ہیں تو والدین میں ایٹومیٹکلی یاد کر لیتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اور دعا اگر وہ مانگے یا نہ مانگے, 5 وقت اگر بچہ نماز پڑھے گا, حافظ قرآن نماز پڑھے گا, تو وہ اپنے لیے بھی دعا کرے گا اور جس نے اسے پڑھایا ہے والدین کے لیے بھی وہ دعا کرتا رہے گا. صرف یہاں تک محدود نہیں ہوگا, وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ, یا باری تعالیٰ قیامت تک آنے والے مومنین کی بخشش فرما دے. تو یہ کہ حافظ قرآن تمام مومنین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. سامنے احتشام قرآن پاک کی شان تو بڑی بلند ہے. 1-2 باتیں کر کے میں معروضات کو سمیٹ دیتا ہوں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا عادل حکمران گزرے ہیں. وہ جب فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے, کیا معاملہ ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے, میرے عادل ہونے کی وجہ سے نہیں. میں نے ایک دن اس طرح رات گزاری کہ جس کمرے میں میں موجود تھا اس کمرے میں میرے پاؤں کی طرف قرآن پاک رکھا گیا تھا. اب میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں قرآن پاک کو اٹھا کے کسی اور کمرے میں رکھ دوں. پھر میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں اپنے آرام کے لیے قرآن پاک کو کسی اور جگہ پہ لے جاؤں. ساری رات میں نے بیٹھ کے رات گزاری اور قرآن پاک کے سامنے صرف میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. قرآن پاک کا صرف اتنا احترام کرنے کی وجہ سے کہ ساری رات ہاتھ احترام کی وجہ سے ہاتھ باندھے رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احترام کی وجہ سے بخشش فرما دی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, اور ان کی بلند شان اتنی ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی زیارت کی ہے. جاگتے ہوئے 72 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت کی ہے. اور فرماتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ, دینی مسئلہ پیش آ جاتا, کوئی مسئلہ پیش آ جاتا, میں ڈائریکٹ اللہ کے پیارے رسول سے عرض کر دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول میرا مسئلہ حل فرما دیتے. تو سامنے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک واقعہ, وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ 2 بندے قبرستان جاتے ہیں, قبر کھودتے ہیں,
قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کا پتھر سرک جاتا ہے. دیکھتے کیا ہے کہ اس میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو قرآن پاک سامنے رکھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے. یہ بندے دیکھتے ہیں کہ ہم قبر کھود رہے ہیں. جب اسے دیکھا تو یہ حیران رہ گئے کہ یہ بندہ قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. جب اس بندے نے دیکھا جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے جو قبر میں بیٹھا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایک امام نے بات لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے دیکھا کہ قبر کا پتھر سرک گیا ہے جو قبر میں بیٹھا تھا، تو اس نے پوچھا قیامت آ گئی ہے، میرا قبر کا پتھر کیوں ہلا رہے ہو؟ تو ان بندوں نے کہا نہیں، قیامت نہیں آ گئی، ہم تو قبر کو کھود رہے تھے اور تمہاری قبر کا پتھر سرک گیا ہے اور اس وجہ سے ہم تمہیں دیکھنے لگ گئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں یہ قبر کا پتھر بند کر دو، مجھے اسی طرح چھوڑ دو جس طرح میں بیٹھا ہوں. یہ قبر بند کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسی طرح اپنے قرآن پاک میں محو ہو جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. یہ جو دو بندے دیکھنے والے تھے اس تگ و دو میں لگ گئے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، کس کی قبر ہے. پوچھتے پوچھتے اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں جس گھر سے یہ آیا تھا، جن کا یہ لواحقین میں سے یہ گزرا تھا. اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ تمہارا جو ہے قبر میں موجود ہے، یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ قبر میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. بات پوری سنیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. اور امام نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان گھر والوں نے بتایا کہ یہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، یہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، صرف قرآن پاک سے محبت کرتا تھا. اور اس کی محبت اس طرح تھی کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد یہ مسجد میں قرآن پاک اٹھا لیتا تھا اور قرآن پاک کو سینے سے لگاتا تھا اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے روتا رہتا تھا اور عرض کرتا رہتا یا باری تعالیٰ میں یہ نعمت حاصل نہیں کر سکا، یہ مجھ سے نہیں پڑھی گئی، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کرنا. اس طرح پیج الٹاتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا اور جتنی دیر وہاں اشراق تک بیٹھا رہتا تھا اسی طرح کرتا رہتا تھا. یہ قرآن پاک رکھ دیتا تھا، قرآن پاک رکھنے کے بعد پھر گھر آتا تھا، گھر آ کر پھر قرآن پاک اٹھا لیتا تھا، قرآن پاک کو سینے سے لگا لیتا تھا، روتا رہتا تھا، سسکیاں اس کی بن جاتی تھی اور عرض کرتا یا باری تعالیٰ تیری نعمت کو میں حاصل نہیں کر سکا، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. اور اس طرح پھر قرآن پاک کو کھول لیتا اور قرآن پاک کو کھول کر ایک ایک لائن پر ہاتھ پھیرتا جاتا اور کہتا یا باری تعالیٰ جو تو نے لکھا ہے یہ سچ لکھا ہے اور حق اور سچ ہے. اسی طرح یہ قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا. اور پھر بتانے والے انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک کی محبت قبول فرما لی ہے. یہ قبر میں بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی. سامنے ریت شام قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ بھر قرآن پاک سنایا جاتا ہے. قاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. یہ آپ کے لیے بھائی ندیم خان نے مختص کر دیا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں گے، اچھا قرآن پاک پڑھیں گے، کل ہمیں یاد رکھیں گے اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کر ہمیں احسان ثواب کرتے رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظامیہ کو آباد اور شاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ محلے والوں کو آباد اور شاد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.